السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ معزز اسلامی بھائیوں، نوجوانان اسلام، کل کی تراویح پار نمبر 4 کی تلاوت کی گئی۔ آج انشاءاللہ پارہ نمبر 5 والمحصنات کی تلاوت کی جائے گی۔ سورہ نساء کا حصہ یوں سمجھو کہ سورہ نساء کل شروع ہوئی تھی، یہ پارے میں بھی ابھی تک بھی سورہ نساء تلاوت کی جائے گی۔ پارہ نمبر 5 میں سورہ نساء، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مختلف محکمات مسائل اللہ نے بتائے، یتیموں کے حقوق بتایا، مہر کے مسائل، وراثت کے مسائل، اور یہ بھی کہا کہ جب مہر دے کر واپس مت لو، عورت کا حق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داروں کا ذکر کیا جن سے شادی کرنا حرام ہے۔ بتایا کہ ماں تم پر حرام ہے، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، بہن جی، ان سب سے نکاح حرام ہے۔ اور تمہاری رضائی ماں بھی تم پر حرام ہے، رضائی بہن بھی، یعنی جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ بھی حرام ہے، ماں بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح یعنی ساس بھی حرام ہے، ساس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ 2 بہنوں کو بیک وقت آپ زوجیت میں نہیں رکھ سکتے، اور شادی شدہ عورت سے بھی نکاح جائز نہیں ہے جب تک کہ خلا نہ ہو جائے یا طلاق نہ ہو جائے۔ بہرحال یہاں پر اللہ نے کن کن رشتوں سے شادی نہیں ہو سکتی، حرمت والے رشتے اللہ نے یہاں پر ذکر کیے۔ مختصر یہ ہے کہ جن سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی تو ان سے پردہ نہیں ہے۔ ماں سے نکاح نہیں ہے تو ماں سے پردہ بھی نہیں ہے، بہن سے نکاح نہیں ہے تو بہن سے پردہ بھی نہیں ہے۔ تو ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ جن سے نکاح کبھی بھی نہیں، شادی نہیں ہو سکتی کبھی بھی، تو ان سے پردہ بھی نہیں ہے۔ جن سے شادی ہو سکتی ہے کسی نہ کسی صورت میں، ان سے پردہ بھی کرنا لازم ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، چاچی سے شادی ہو سکتی ہے چاچا کے انتقال کے بعد، کمپلسری پردہ کرنا ہے۔ مامی سے شادی ہو سکتی ہے ماموں کے انتقال کے بعد، کمپلسری مامی سے پردہ کرنا ہے۔ کزن سسٹر سے، پھوپھو کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ان سب سے پردہ کرنا واجب ہے۔ اگر نہیں پردہ کرتے تو گنہگار ہوں گے۔ سالی سے شادی ہو سکتی ہے بیوی کے انتقال کے بعد، تو سالی سے پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بھابھی سے پردہ کرنی ہے، اس لیے کہ بھائی کے انتقال کے بعد بھائی کی بیوی سے نکاح ہونے کے امکانات ہیں، تو اس لیے کمپلسری بھابھی سے پردہ کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جوائنٹ فیملی میں اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، کن کن سے پردہ کرنے کا حکم شریعت دیتی ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، جوائنٹ فیملی ہے تو اپنے کام سے کام میں رکھیں، وہ اپنے کمرے میں نہیں، وہ فلاں اپنے کمرے میں رہیں۔ ہوتا کیا ہے، کوئی پردے کا اہتمام نہیں، ایک ہی ڈائننگ ٹیبل میں سارے لوگ بیٹھ کر کھاتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتی ہے، ایک ہی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ تو پردہ صرف یہ نہیں کہ برقع لٹکا لے باہر نکلتے وقت، صرف یہی پردہ نہیں ہے، پردے کے بہت سے تقاضے ہیں۔ ہمارے ماحول میں، گھرانوں میں یہ سب معمولی سمجھی جاتی ہے۔ چاچی سے پردہ، ارے چاچی سے کیسا پردہ کریں، مامی سے پردہ کرو بولے تو نہیں کیسے ہو سکتا ہے، اتنے ہم قریب ہیں۔ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کرے، اپنے بیٹوں کو نصیحت کرے کن کن سے پردہ کرنا ہے۔ بیٹی کو سمجھائے جب بڑی ہو جاتی ہے تو باقاعدہ پابندی کرائے، تمہارے ماموں کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، پھوپھو کے بیٹے، یہ سب پردے ہیں۔ بھائی جان سے پردہ ہے،
یہ سب بتانے کی ذمہ داری ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کن کن سے نکاح حرام ہے، کن کن سے نکاح جائز ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے تفصیل سے سورہ النساء میں بتائی. اور اس کے بعد اللہ نے نکاح کا حکم دیا کہ وہ لوگ جو بے حیائی میں پڑنے کا اندیشہ ہے ان پر واجب ہے کہ جلدی نکاح کریں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس، سب کچھ رہ کر بھی سہولت ہے، نکاح کر لے سکتے ہیں، پھر بھی بیکار ریزن پیش کر کے نکاح کو ڈیلے کرتے ہیں. یاد رکھنا کہ اگر کوئی لڑکا کہتا ہے اپنے ماں باپ سے مجھے نکاح کراؤ، مجھے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے لہٰذا نکاح کراؤ، کمپلسری کرانا چاہیے. اگر وہ لڑکا کسی غلط کام میں ملوث ہوتا ہے تو ماں باپ کو پہلا گناہ جائے گا. بالکل. تو اگر سہولت ہے تو کر لینا چاہیے. بہت سے نوجوان بھی ایسے ہوتے ہیں، کیوں میں نکاح نہیں کرتے؟ ابھی مجھے اتنی سیلری لینی ہے، 25,000 کمانا ہے، 30,000 کمانا ہے، خاص گھر بننا ہے، گاڑی لینی ہے، لائف میں اتنی خواہشات تھی. یہ بولتے بولتے اس کی عمر 30-35 سال ہو جاتی. بعد میں مشکل سے کہیں رشتہ ملتا اور وہ بھی 10 سال گزارتے پھر خبر کے حوالے ہو جاتے. کیا فائدہ ایسی زندگی کی؟ نکاح میں جلدی ہونی چاہیے. نبی نے فرمایا کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتے ہیں چاہیے کہ نکاح کریں، اس لیے کہ یہ نظروں کی حفاظت ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہے. اگر سہولت نہیں ہوئی تمہیں نکاح کرنے کی، شریعت کہتی ہے کہ کثرت سے نفل روزہ رکھو، روزہ نفسانی خواہشات کو چلنے کے لیے. تو لہٰذا بہرحال سہولت رہ کر بھی نکاح نہیں کرتے ہیں. آج کیا ہے معلوم، اللہ بچانا، کتنے نوجوان ایسے ہیں نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، نتیجے میں کیا کیا گناہ کے کام میں ملوث ہیں، کیا کیا بے حیائی کے کام میں مبتلا ہیں، بد اخلاق ہو چکے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ بند کمرے میں کیا کچھ کرتے ہیں. حقیقت میں کہتا ہوں بالکل میجارٹی نوجوانوں کے سے نعوذ باللہ غلط عادتوں میں ملوث ہیں، جو کہ اللہ نے نکاح کے ذریعے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا حکم دیا. جائز خواہشات شادی کے ذریعے مکمل ہوتی ہے، لیکن اس چیز کو اگنور کرنے کی وجہ سے، نکاح میں تاخیر کرنے کی وجہ سے میجارٹی نوجوانوں کی غلط کام میں، بد اخلاق میں ملوث ہے. یہ سب گناہ کا بوجھ کس پر جائے گا؟ تو سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کہا کہ نکاح کر لیں جو ڈرتا ہے کہ بے حیائی میں پڑنے کا جسے اندیشہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آسان راستہ دکھاتا ہے، لیکن انسان کیا ہے اپنے آپ میں مشقت ڈال لیتا ہے. اور آگے بتایا تیسری بات اس بارے میں کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھایا کرو، اللہ کی تجارت کے ذریعے ہو، رضامندی سے ہو. ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک مت کر لو، سوسائڈ مت کرو، خودکشی جسے کہتے ہیں حرام ہے. جو آدمی جس چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے قیامت دن اسی سے اسے عذاب دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے زہرا، تو قیامت کے دن خبر یعنی جہنم میں اسے زہر دیا جائے گا، انتڑی کٹے گی لیکن موت نہیں آئے گی. کوئی اپنے آپ کو اوپر سے گرا لیا، اسے جہنم میں اوپر پہاڑ سے گرایا جائے گا. اپنے آپ کو چاقو سے یا چھری سے اپنے آپ کو قتل کر لیا، گلا کاٹ لیا، خبر میں یعنی جہنم میں اپنے آپ کو گلا کاٹتا رہے گا لیکن موت نہیں آئے گی، تڑپتا رہے گا. سوسائڈ حرام ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. اللہ رب العالمین نے جس کی جو مقدر میں رکھی ہے وہ زندگی اسے مل کر رہے گی. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، زندگی میں مشکلوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، آزمائش کا آنا یقینی ہے، اللہ نے مقدر میں رکھ دی، وہ آ کر رہے گی. یہ بزدلی ہے کہ کچھ مسئلے پیدا ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر لیے. آج کیا معلوم دین نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. آج پیپر اٹھا کے دیکھو، میڈیا میں نیوز دیکھو، یہ فلم ایکٹر ہو یا ایکٹریس ہو، کتنی سہولتیں ان کے پاس، کیا کچھ نہیں ان کے پاس. بڑی دولتیں رکھتے ہیں، پراپرٹی رکھتے ہیں، بڑے بڑے IAS آفیسر سوسائڈ کر لیتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین سوسائڈ کر لیتے ہیں. کیا کمی ہے ان کے پاس؟ دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلے، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے. سکون نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں. لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سکون ہے تو دین میں ہے، اسلام میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہے. جن کے پاس دینداری نہیں ہوتی وہ لوگ اکثر ایسے فیصلے کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک مت کر لو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تم پر بڑا مہربان ہے. اللہ کیسے تمہیں مشکل میں ایسے چھوڑ دے گا؟ زندگی میں مشکل کے بعد آسانی آئے گی، تمہیں صبر کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہنے کی ضرورت ہے.
اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ الرجال قوامون علی النساء. چوتھی بات، مرد حاکم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، گھر کا ذمہ دار بنایا. جس گھر میں عورت حاکم بن جائے، مرد غلام ہو جائے، اس گھر میں مسئلے بنیں گے نہیں لیکن بگڑ جائیں گے. مسئلے بہت زیادہ اختلافات پیدا ہوں گے. شریعت نے ان کو وہ ڈیوٹی دی، مرد کی ذمہ داری ہے کہ بی بچوں کو کھلائیں پلائیں، کمائیں اور بی بچوں کی دیکھ بھال کریں، اس لیے کہ وہ قوت کے لحاظ سے بھی، طاقت کے لیے مضبوط ہے عورت کے مقابلے میں. سوچ سمجھ کے لحاظ سے بھی مرد کی سوچ بہت مضبوط ہے عورت کے مقابلے میں. اللہ نے کہا اس لیے ہم نے مرد کو فوقیت دی عورت کے اوپر. تو یہی اصول ہے. جس گھر میں عورت کی چلتی ہو، مرد ساری باتوں پر سر ہلاتا پھرے، تو وہاں پر یوں سمجھو کہ سکون بہت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہاں پر مسئلے کبھی بھی نہیں بنیں گے. عورت کی ذمہ داری گھر کی دیکھ بھال کرنا، گھر یعنی عورت جینا دیکھیں، بچوں کی تربیت کریں، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی مال کی حفاظت کریں، اپنے آپ کی حفاظت کریں، اس کی ذمہ داری ہے. شوہر کی اطاعت کریں. شریعت نے کہا کہ جو کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، قیامت دن اللہ رب العالمین اسے جنت کے 8 دروازوں سے بلائے گا. یہ کتنا بڑا مقام ہے. تو بہرحال یہ اگر توازن کھو دے تو وہاں پر مسئلے بگڑتے ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ اخراجات کو دے، بھی بچوں کو کھلائے پلائے. آج افسوس ہے کہنا پڑتا ہے بہت سے مرد حضرات بیوی کا مال کھا کر جی رہے ہیں. کتنی عورتیں ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے. صبح کے وقت دیکھو بسٹانوں میں ہزاروں کی تعداد میں برقعے میں عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، کمپنی میں نکلتی ہیں. شوہر تو کماتا نہیں، لائق کا نہیں ہے، بس بچے بھوکے سوتے ہیں، ان کو کھلانے کے لیے مجبوراً عورت گھر سے باہر نکلتی ہے. حالانکہ شریعت نے کبھی بھی اجازت نہیں دی عورت کو کمانے کی. مجبوری کی حالت میں فتویٰ نکل سکتا ہے، لیکن پوری ذمہ داری مرد کے اوپر ہوتی ہے. شادی میں ولیمے کی ذمہ داری بھی مرد کے اوپر ہے، مہر دینے کی ذمہ داری بھی مرد کے اوپر ہے. عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، بس وہ شوہر کی اطاعت کرے اور اسی طرح بچوں کی تربیت کرے، یہ سب اس کی ڈیوٹی ہے. بہرحال آج ہم نے اس کو الٹا کر دیا. اور اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ وہ عورت جو بد دماغ ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، بد زبان ہے، ہزار سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سدھرتی، تو اسے فوراً طلاق دے دینا ایسا نہیں ہے. سٹیپ بائی سٹیپ بتایا، نصیحت کرنا. کہا کہ فعظوہن، پہلے نصیحت کرو، سمجھاؤ اسے یہ سب غلط چیز ہے، تم ایسا کرتی ہو غلط ہے. نصیحت کر کے بھی نہیں سدھرتی تو شریعت کہتی ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کے بستر الگ کر دو. کہو کہ تم الگ سو، تاکہ اسے احساس ہو کہ میرا شوہر مجھے بستر سے الگ کر دیا. معافی مانگ لے، وہ اسے احساس ہو. پھر بھی نہیں سدھری عورت، تیسری بات بتائی وَضْرِبُوهُنَّ، تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اسے مارو. مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے بیل بھینس کو مارتے ویسا مارنا نہیں ہے، مسواک کی کاڑی سے مارنے کا حکم ہے. احساس دلانا ہے. جسے احساس ہو بس ایک مار بھی اسے احساس ہو جائے گا، آج تک میرا شوہر میرے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن میں نے کیا غلطی کر دی، آج میرے شوہر نے ہاتھ اٹھائی. احساس دلانا مقصد ہے. ورنہ تو یہ بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطی پر آج بھینس کو مارے جیسا عورتوں کو مارتے ہیں. ظالم شوہر بھی، بیچاری عورت صبر کے ساتھ اسے جھیل لیتی ہے، اپنی ماں کے پاس بھی نہیں بتاتی. ایسے بھی مثالیں ہیں. بڑے بے شرم مرد حضرات بھی ہیں جو بیوی پر ظلم ڈھاتے ہیں، لیکن واقعی معنی میں عورت بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، بد دماغ ہے. نصیحت کیے، بستر الگ کیے، اسے مارنے کا بھی حکم ہے. مارنے کا مطلب یہاں پر حدیث میں ہے کہ مسواک کی کاڑی سے. کتنی مسواک کاڑی بھائی، بس احساس دلانا مقصد ہے. اتنا کر کر بھی وہ نہیں سدھری تو شریعت کہتی ہے کہ ان کے گھر والوں کو بلاؤ جو سمجھدار ہیں. ان کے گھر سے ایک آدمی، ان کے گھر سے آدمی، بیٹھ کر بات کرو. دیکھو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ کیا کریں، ملانے کی کوشش کریں. ہمارے پاس توڑنا بہت آسان ہے، رشتے کو توڑ لینا بہت آسان ہے. کوئی مسئلہ ہوا چلو توڑ لو، خلا لے لو، طلاق کر دو، بس. کتنی عجیب بات ہے. شادی کوئی معمولی سمجھے کیا؟
اتنی ارمانوں کے ساتھ خواہشات کے ساتھ والدین شادی کراتے ہیں. ایک باپ کو پوچھ کے دیکھو بیٹی کی شادی میں کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے, کتنے روپے جمع کر, 10 سال فکر کرتے کرتے اتنے روپے جمع کر کے اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے. آج 1 دن 2 دن نہیں ہوتا طلاق خلا میں مسئلہ ختم کر کے گھر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. آج برداشت کرنے کی قابلیت نہیں ہے, برداشت نہیں کرتے. نہ مرد برداشت کرتا ہے نہ عورت برداشت کرتی ہے. کیا سمجھتے معلوم, جو سہولتیں میرے والدین مجھے دیے تھے سسرال میں مجھے پوری سہولت ملنا ہے, یہ سمجھتے. اور لڑکا بھی ویسے ہی ہے کہ شادی کے بعد میری بیوی ایک بھی میرے خلاف کچھ بھی نہ کرے, کچھ بھی نہ کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دنیا بھر میں تلاش کر لو, ہرگز بھی تم جیسے مانتے ویسی بیوی نہیں مل سکتی. کوئی شوہر سمجھے کہ مجھے 100% جیسا میں بولوں ویسی میری بیوی رہے, ہرگز بھی نہیں مل سکتی. کوئی عورت سوچے کہ میرا شوہر جیسا میں سوچتی ہوں ویسا مجھے میرے 100% پرفیکٹ, ہرگز بھی نہیں ہے. دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ 10% 15% کمی ہو سکتی ہے. شریعت کہتی ان کمی کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے جاؤ. ماشاءاللہ جو جوڑے ان چیزوں کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں چھوٹی موٹی, تو الحمدللہ. تو کیا مسائل ہیں آج, کتنے جماعتوں میں خلا کے مسائل ہیں, طلاق کے مسائل ہیں. کیوں؟ ایک تو ہمارے والدین بتاتے نہیں بچوں کو, کیا کچھ حقوق ہے ان کے اوپر. آج ضرورت ہے بتانے کی. بیٹی کو صرف پکوان سکھا دی بس ہے, ذمہ داری ہو گئی نہیں. بتاؤ کہ سسرال کے کیا حقوق ہیں. اور صرف مرد سمجھتا ہے نکاح کی محفل میں الحمدللہ میں نے قبول کیا, بس میں جو بولوں وہ چلے گی. نہیں, اس کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے. کیا حقوق ہے, بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, کیسے سلیقے کے ساتھ پیش آنا ہے, یہ سب ضروری ہے. ورنہ تو کتنے خاندان یعنی بکھر گئے ہیں. مسئلہ دونوں کا ہوتا لیکن پورے خاندان جو نا اسے تکلیف محسوس کرتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا میاں بیوی کو توڑنے میں نڑندوں کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے. عجیب, دونوں کی زندگی خوشحال گزرتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو لڑکا ہے اس کی بہنیں دخل اندازی کرتے ہیں, حکومت چلاتی ہیں. ہم جیسا بولیں گے ویسے اس سے سننا پڑے گا, تم چھوڑ کر مت دو تمہاری بیوی کو. یہ سب چیزیں. کبھی ساس دخل اندازی, دونوں خوشحال رہتے ہیں تو ماں بیچ میں داخل ہوتی ہے کہ میں جیسا بولوں گی ویسا تو سننا, تو بدل گیا, شادی کے بعد بیوی کا ہو کر رہ گیا. یہ سب چیزیں یاد رکھو کہ ماں ایک آنکھ ہے تو بیوی ایک آنکھ ہے. ماں کو جیسے آپ دیکھتے ہو ویسے بیوی کو بھی دیکھنا ہے. جہاں ماں کے حقوق ہیں تو بیوی کے بھی حقوق ہیں. یہ بیلنس ضروری ہے. بعض لوگ تو ماں کے ہو کر رہ جاتے ہیں, بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. بعض تو بیوی کے ہو کر رہ جاتے ہیں, ماں کی حق بھی ادا نہیں کرتے. بیچاری ماں بستر میں تڑپ رہی ہوتی ہے, اسے نہ دیکھتے ہیں, نہ کھلاتے ہیں, نہ پلاتے ہیں, نہ علاج کے لیے کچھ پیسے بھی دیتے ہیں. سب چیزیں بیوی کے ہو کر رہ جاتی ہیں. دونوں غلط ہیں. ہمارے معاشرے دونوں مثالیں ہیں, یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے. دونوں کی طرف بیلنس. آج کے دور میں دونوں کو لے کر چلنا بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا چیلنج ہے مردوں کے سامنے. تو بہرحال یہ سب چیزیں میں اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں, کیا ضروری ہے ان چیزوں کو جان کر شادی کریں, معلومات کر کے شادی کریں. جب تک معلومات نہیں کیا کچھ میرے اوپر حقوق ہیں بیوی کے, ہرگز بھی نکاح میں بیٹھو مت. پہلے معلوم کرو کیا ہوگا. معلوم کچھ نہیں, الحمدللہ میں نے خبر تش معلوم, اس کے بعد کیسے سلیقے سے پیش آنا, کیا کچھ حقوق معلوم نہیں ہے. سارے گاؤں گلی کے غصے بیوی کے اوپر لا کے ڈالا. بزنس کا ٹینشن بچوں کے اوپر. ہونا تو یہ ہے کہ بیوی کی جو کچھ خطائیں ہیں, جو کچھ مسئلے چھوٹے موٹے غلطی ہیں, اسے برداشت کر کے جائیں. آج بہت ساری عورتیں مردوں کو برداشت کر کے جا رہی ہیں. بہرحال یہ لمبی بات ہو جائے گی, تو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اگر اس طرح ہے تو تربیت ایسی کرنی چاہیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیمم کے مسائل بتائے کہ اگر بیمار ہو, مریض ہیں, یا سفر میں ہی پانی نہ ملے, یا اسی طریقے سے کسی کو قضائے حاجت آ جائے, استنجا کے لے گئے, پانی نہیں ہے, تو شریعت نے اجازت دی کہ تو تیمم کر سکتے ہو. تیمم کا طریقہ بھی بتایا کہ بسم اللہ بول کر ہاتھ مارے, پھونکے, ہتھیلی پر مسا کریں اور اپنے چہرے پر مسا کریں, بس نیت کریں بالکل. تو اس میں اللہ نے تیمم کب کرنا ہے یہ بھی بتایا. اللہ نے اسی طرح تیمم کا طریقہ بھی ان آیت میں
اللہ نے بتایا ہے. 2 جگہ میں قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں. اور اس کے بعد اللہ نے تفصیل سے یہودیوں کی خباثت کا ذکر کیا. یہودی بڑے بخیل ہیں، اسلام کے دشمن ہیں اور نبی کا مذاق اڑاتے ہیں. سمعنا وعصینا کہتے، ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، ایسا کھلم کھلا بولتے تھے یہودی لوگ. اور اس کے بعد اللہ نے منافقین کا بھی ذکر کیا کہ منافق جنگ سے پیچھے رہنے والے. سورہ نساء میں ایک بہت بڑا حصہ جنگ کے مسائل ہیں، جہاد کے حکامات ہیں، ہجرت کے حکامات ہیں. بتایا کہ جہاں پر ظلم ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ وہاں پر دین کی حفاظت کے لیے وطن چھوڑنا پڑے گا. مکے میں جہاں پر ظلم ہوتا تھا حکم ہوا کہ تم مکے سے مدینہ ہجرت کرو، تو باقاعدہ صحابہ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف رخ کیا تھا. اور اس میں یہ بھی بتایا کسی مومن کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنم میں لمبی مدت تک تمہیں گزارنی پڑے گی اگر تم جانتے بوجھتے اگر تم کسی مومن کو قتل کرتے ہو تو. اگر غلطی سے قتل کر دیا تو الگ فتویٰ ہے، الگ فیصلہ ہے کہ 2 مہینہ روزہ رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان نے کسی کو قتل کر دیا دیت دینی پڑے گی. قتل کیا تو اس کو بھی قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا. لیکن گھر والے کہتے ٹھیک ہے اگر ہمیں دیت دے دے تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. تو 100 اونٹ ایک قتل کا بدلہ 100 اونٹ کے برابر کی قیمت ادا کر کے آپ کو چھڑا سکتا ہے قید سے، ورنہ تو قتل کا بدلہ قتل ہے اسلام میں. یہ سب تفصیل کے ساتھ اللہ نے غلطی سے قتل کر دیے تو کیا گناہ ہے اور معلوم ہو کر قتل کیے تو کیا گناہ ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں تفصیل سے ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے 2 مرتبہ کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے لیکن شرک کو معاف کرے گا نہیں. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اگر کوئی آدمی بغیر توبہ کی اس دنیا سے شرک کی حالت میں گیا قیامت دن اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کہتا ہے اے آدم کی اولاد تو زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آئے میں سب معاف کر دوں گا، لیکن شرک کی حالت میں میرے پاس آ کر ملے گا میں تجھے ہرگز بھی معاف نہیں کروں گا. حتیٰ کہ نبی سے بھی کہا گیا اے محمد اگر تم بھی شرک کرو گے ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے. اللہ اکبر. شرک کتنا بڑا گناہ ہے دیکھو میرے بھائی. اس لیے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی اس سے آگاہ کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور آخر میں اللہ نے دوبارہ احکامات بتائے یتیموں کے. پھر ایک مرتبہ اللہ نے یاد دہانی کی کہ یتیموں کا حق ہے تم ان کے حقوق ادا کرو. اور ان کے جو مہر ہیں، جاہلیت میں ہوتا تھا یتیم لڑکی ہے شادی کر لیتا تھا مہر نہیں دیتا تھا، شریعت نے باقاعدہ اسے روکا جاہلیت کے رسم کو. مہر عورت کا حق ہے اسے دینا پڑے گا. ماں باپ نہیں سو بچی ہے ٹھیک ہے لیکن مہر تو اس کا حق ہے اسے تمہیں دینی پڑے گی. اور یہ بھی بتایا شروع میں بتایا کہ سورہ نساء کے شروع میں مرد کو اجازت ہے 4 شادی کر سکتا ہے. اب یہاں پر بتائی جا رہی کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. ہرگز بھی تم عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے. کس معنی میں انصاف؟ یہ جو محبت جسے ایک بیوی کی جانب ایک محبت دوسری بیوی کی زیادہ محبت، ایسے جو یہ دل کے جو نا اس میں ہرگز بھی انصاف نہیں ہو سکتا بالکل. البتہ اخراجات کے لحاظ سے اگر پہلی بیوی کو جتنے روپے دیتا ہے دوسری بیوی کو اتنے ہی روپے دینا ہے. جس کوالٹی کے کپڑے دلاتا ہے دوسری بیوی کو اتنی کوالٹی کپڑے دینا پڑے گا. یہ برابری ہونی چاہیے. یاد رکھو کہ اگر نا انصافی کریں گے بیویوں کے درمیان، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا اس کا ایک کاندھا جھکا ہوگا ایک کاندھا اوپر اٹھا ہوگا. لوگ سمجھ جائیں گے وہ شخص ہے جو بیوی کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا. قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے درمیان انصاف کیا تھا، باری مقرر کی تھی. ہر چیز میں نبی نے برابر کا انصاف کیا تھا. حالانکہ نبی کو اختیار تھا تم اپنی مرضی سے اپنی بیوی کے ساتھ یعنی جیسے چاہے پیش آ سکتے ہو، لیکن نبی نے کبھی بھی اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کیا اور انصاف کے ساتھ پیش آئے تھے. بہرحال لوگ کہتے ہیں دوسری شادی کرنا سنت ہے. یہ بھی تو سنو کہ ان کے درمیان انصاف کرنا بھی تو سنت ہے. سنت نہیں بلکہ واجب ہے.
اگر ناانصافی کریں گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا. لوگ 2-3 شادی کر لیتے ہیں, اکثر ہوتا یہ ہے کہ بس اگنور کر دیتے ہیں پہلی بیوی کو, پورے دوسری بیوی کی طرف ہو کر رہ جاتے ہیں, کبھی تیسری بیوی کے ہو کر رہ جاتے ہیں, اسے پوچھ کر بھی نہیں دیکھتے. بہت بڑے بد دعا کے مستحق ہوں گے, بہت بڑا گناہ کے مستحق ہوں گے. حشر کے میدان میں ضرور شکایتیں ہوگی, اللہ کے بس پکڑے جائیں گے. یہ سب بڑے گناہ کے کام ہیں, ہمیں سوچ سمجھ کر زندگی میں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ دوسری شادی نہیں کر سکتے ہیں, ساتھ ساتھ انصاف بھی ہونی چاہیے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں منافقوں کی صفت بتائی کہ منافق نماز میں پیچھے رہتے ہیں, سستی سے نماز پڑھتے ہیں, دکھاوے کرتے ہیں نماز میں, اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں, اور یہ لوگ شک میں پڑے ہوتے ہیں دین کے معاملے میں. اسی لیے اللہ نے ان کی سخت سزا بتائی, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. جہنم میں مختلف درکات ہیں, سٹیجز ہیں, سب سے نیچے جو ہوں گے منافق ہوں گے, اس کے اوپر کافر, الگ الگ کیٹیگریز عذاب کے رکھے اللہ تعالیٰ نے. سب سے اوپر میں وہ لوگ جو گناہ کی وجہ سے جہنم میں گئے تھے, کمزور ایمان والے, ان کو رکھا جائے گا. وہ بھی چند دنوں کے لیے, وہ جتنی ان کی سزا تھی وہ بھگتنے کے بعد ان کی نکال لیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے. تو بہرحال یہود ایک سٹیج میں ہوں گے, کرسچن ایک سٹیج میں ہوں گے, مجوسی الگ الگ سٹیجز ہوں گے جہنم میں. سب سے نچلے گڑھے میں منافق ہوں. تو لہٰذا یہ نفاق بہت بڑا گناہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پر اس سے ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے. بس اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن کو سمجھنے, اس پر غور کرنے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ یہ آج انشاءاللہ آج کی تراویح میں اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے آج کے تراویح میں پارہ نمبر 5 کی تلاوت کی جائے گی. انشاءاللہ کل چھٹے بارے کی بات آپ کے سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ بس ہمیں کئی باتوں پر, سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت